السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے والدین دے حقوق۔ اسلام نے، قرآن کریم نے، زبان مصطفیٰ نے ماں باپ کی شان اور ماں باپ کا مقام بڑے واضح کر کے بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 15 ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور آیت نمبر 22 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ حکم الہی ہے کہ تسی صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، اور میری عبادت تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تسی اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے والدین وچوں اگر کوئی کافر بھی ہے پھر بھی تواڈے تے لازم ہے کہ تسی انہاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دی عزت، انہاں دا ادب کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ جب ماں اور باپ دونوں بڑھاپے نو پہنچان، ضعیفی حالت نو پہنچان، فرمایا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، حکم الہی ہے کہ پھر تسی جدوں بھی انہاں نو بلاؤ انہاں نو ادب و احترام نال بلاؤ، اف، اور کدی بھی انہاں نو اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ کدی انہاں نو چڑکنا، وقل لہما قولا کریما، کہ تسی ہمیشہ انہاں دے اگے محبت والے بازو بچھا دیں، عزت اور عظمت اور احترام اور توقیر والے بازو بچھا دیں۔ پھر فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ انہاں دے سامنے عاجزی اور انکساری والے بازو بچھانے نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ رب جس طرح انہاں نے بچپن دے اندر سانو پالیا سی، محبت و شفقت دے نال پالیا سی، اج اسی دعا کرتے ہیں کہ مولا سی سر جھکا کے انہاں دی خدمت واسطے تیار۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا بڑے تو بڑا حکمران ہے، بڑے تو بڑا بادشاہ ہے، بڑے تو بڑا تاجر ہے، لیکن وہ ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہے۔ آقا ہے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے گھر کے اندر غربت نے ڈیرے لا لے، غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ فرمایا کہ تو اپنے ماں اور باپ واسطے دعا کرنا چھڑ دیتی ہے۔ اس شخص نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ماں بھی نہیں، میرا تو باپ بھی نہیں۔ فرمایا کہ انہاں دی قبراں تے جا کے ہر جمعرات نو دعا مانگ لیا کر، تیری غریبیاں دور ہو جان گیاں۔ ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا مانگنا یہ مصطفیٰ کی سنت طریقہ ہے، اور حضور نے بتایا۔ پھر ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے مندے نے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی سلامتی واسطے دعا مانگیا کر، تو انہاں واسطے دعا مانگ، عرش والا تیرے تے مہربانی فرما دے گا۔ ماں باپ جیسی دولت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ باپ کتنا ہی بڑے تو بڑا ہے، لیکن اولاد واسطے اس کا خانہ کعبہ ہے۔
اور ماں کتنی شفیق ہے اپنی اولاد واسطے، اپنی بیٹیاں واسطے، اپنے بیٹیاں واسطے۔ اور جنہ گھراں وچوں ماں چلی جائے، میں اس گھر دا ایک فرد ہاں کہ جدوں کوئی غم یا خوشی دا وقت آئے، جتنے بھی اسی مرضی بڑے بڑھ جائیے، لیکن ماں باپ دے پیراں دی دھول دے برابر بھی اسی نہیں، کیونکہ ایسے خوشیاں دے موقع تے ہر بندے نو اپنی ماں دی شفقت یاد ہے، اپنے ماں دا پیار یاد آتا ہے۔ لکھاں ساکھ نے بندیاں وچ دنیا، پر ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا۔ لکھاں ساکھ نے بندیاں وچ دنیا، پر ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا۔ اور پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے، پر نہیں ہو ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ باپ ہمیشہ جدو بھی باپ دعا منگے گا، کدی یہ نہیں کہے گا کہ مینوں کامیاب کر، ہمیشہ جدو بھی دعا منگے گا کہے گا میری اولاد کو کامیاب کر۔ باپ دے جملے۔ اور ماں جدو بھی چولی پھیلائے گی خیر والی، یہ کہے گی کہ اللہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، جیسا بھی اچھا ہے برا ہے لیکن میرا بیٹا ہے، تو انہوں کامیاب فرما دے۔ وہ ہے کہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 6 مہینے دے سمجھدو ماں دے شکم اتھر دے اندر باپ دا وصال ہو گیا، اور آپ کائنات دے اندر جدو تشریف لائے، حضور نے جدو قدم رکھیا پوری دھرتی آمد مصطفیٰ دی وجہ تو چمک ہو گئی۔ حضور آگئے، حضور آگئے۔ اور آقا علیہ السلام دی والدہ ہے ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ آپ نے جدو شہزادے نے گود دے اندر اٹھایا تو خیال آیا کہ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو مکے دے تاجر، مکے دے بڑے بڑے لوگ میرے بیٹے دی مبارکباد دین واسطے آندے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ آمنہ فکر نہ کر، مبارکباد دی جدو ضرورت پہ گی آسمان دے سارے فرشتے بھیج دے۔ پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ نے خیال کیتا، سوچیا کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا، اپنے بچے دی انگلیاں پکڑ کے مکے دیاں گلیاں دے اندر سیر کراندا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ آمنہ فکر نہ کر، جدو انہوں سیر دی ضرورت پہ گی آسمانہ تے معراج واسطے بلا دے مانگا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال سوچیا، کاش کہ آج میرے شہزادے دا باپ عبداللہ زندہ ہوندا، میرے شہزادے دا باپ حضرت سیدنا عبداللہ زندہ ہوندا تو اپنے بچے نو طرح طرح دے کھڑونے لے کے آندا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ آمنہ فکر نہ کر، جدو کھڑونیاں دی ضرورت پہ گی انگلی دے اشارے کرے گا، چند دے ٹکڑے کر کے دے قدمہ دے اندر رکھ دے مانگا۔ محبوب علیہ السلام نے یتیمی گزاری، اور پھر اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا محبوب یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ محبوب دیو سن کے جڑے یتیمانو بھی گل لا لے سی۔ اور ایک دن آپ اپنی والدہ ہے ماجدہ، مقام ابوا ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ شریف دے درمیان بھی ایک جگہ ہے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دی والدہ لے کے آ رہی ہیں سن اپنے ننیال تو، راستے دے اندر آپ بیمار ہوئیاں، آپ دا وصال ہو گیا، آپ نو اسی جگہ تے دفن کر دیتا گیا حضرت سیدہ آمنہ۔ اور آقا علیہ السلام ایک دن جدو اپنی ماں دی لاحت تے گئے، قبر شریف تے گئے، آقا علیہ السلام اپنی ماں دی لاحت تے جا کے بہت روئے اور اپنی ماں نو یاد فرمایا، اور اپنی ماں دی لاحت تے کھڑے ہو کے اتنے روئے، اپنی ماں واسطے رحمت اور کرم اور اللہ کو فضل منگیا۔ حضور اکرم رحمت عالم دے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت آنسو آئے نے، فرمایا کہ محمد عربی نو اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بچپن دے اندر ہی باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، نہ باپ دا پیار دیکھیا نہ ماں دا پیار دیکھیا، دادا دان نے پالیا، پھر چاچیاں نے پالیا، لیکن ساری کائنات دے مالک نے دنیا نو دسیا
کہ میرا حبیب کسی دنیا دار دا محتاج ہے، اس دا وارث بھی، اس دا مالک بھی خود خالق کائنات۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دی قسم خوشبخت ہو جنہ دے باپ زندہ نے، جنہ دیا ماما زندہ نے، خوش نصیب ہو لوگ نے۔ آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملے فرمائے، فرمایا کہ صبح سویرے اٹھیا کرو، اور صبح سویرے اٹھ کے سب تو پہلے اپنی ماں اور اپنا باپ دا چہرہ تکیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا اجر ہے؟ فرمایا کہ میرا رب تانوں حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ گھر دے اندر کعبہ ہے، ماں تہاڈی کعبہ ہے، اور کتنے مقدرہ والے ہو کہ ماں نو دیکھو گے، باپ نو دیکھو گے، حج مبرور دا ثواب ملے گا۔ کدی بھی غصہ مت کرو، کدی بھی بے ادبی مت کرو، کدی بھی ماں اور باپ نو کنڈ مت کرو۔ آقا علیہ السلام دے اصحاب تو اس قدر اپنے والدین دا ادب و احترام کر دے سن، جب تک والدین کھڑے نے، اولاد کھڑی ہے، باپ بیٹھ گیا، اولاد بیٹھ گئی ہے، باپ کھڑا ہو گیا، اولاد کھڑی ہو گئی ہے، اپنے باپ دا احترام کرو، اپنی ماں دا احترام کرو۔ اور بعض لوگ ایسے بھی موجود نے اس دنیا دے اندر جو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کوئی چیز نہیں۔ یورپ دے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے والدین روندے دیکھے، کیونکہ ایسا نظام اور ایسا قانون ہے، بیوی اپنی مرضی دی مالک ہے، بیٹا اپنی مرضی دا مالک ہے، بیٹیاں اپنی مرضی دی مالک نے، خامد اپنی مرضی دا مالک ہے۔ خوش نصیب و وطن عزیز وچ رہن والے ہو، اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا ملک عطا فرمایا ہے کہ اس ملک دے اندر رہ کے ساڑی بیوی بچے ہمیشہ اپنے والدین دا احترام کر دیں، والدین دی قدر پوچھنی ہے۔ یورپ دے اندر چلے جاؤ، یورپ دے بچے اپنے والدین نہ کی سلوک کر دیں، بیویاں کی سلوک کر دیا نے، تیاں کی سلوک کر دیا نے۔ ایسا آزاد ملک ہے، کوئی باپ اپنے بیٹی نو نہیں مار سکتا، کوئی ماں اپنی بیٹی نو نہیں مار سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتا، فوری طور تے قانون گرفت دے اندر آئے گئے۔ لیکن اس وطن عزیز دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو کتنی سہولتیں دتیاں نے کہ سانو ماں باپ بھی اچھے دیتے نے، سانو اولاد بھی اچھی دیتی ہے۔ سانو اپنی اولاد واسطے اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ دا چہرہ دیکھیا کرو، ماں باپ کی زیارت کریا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت دا مل لے وے، ایک باری تکو گے ایک حج دا ثواب مل جاوے گا، دو باری تکو گے 2 حجاں دا ثواب ہے، اور 3 باری تکو گے 3 حجاں دا ثواب ہے۔ پھر اس غلام نے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، آقا جے 100 باری تکاں میرے مصطفیٰ موج بھی سن، فرمایا پھر 100 حجاں دا ثواب مل جاوے گا۔ کیسا چہرہ ہے، کیسی وہ زیارت گاہ ہے جنہوں دیکھنا بھی حج دے برابر ثواب ہے۔ بیٹا جتنا مرضی بڑا بن جائے، لیکن اللہ دی قسم ہمیشہ وہ باپ دے سایہ وچے ہے، ماں دے سایہ وچے ہے۔ تسی دیکھ دے ہو کہ ایک درخت گھر دے اندر ہے، سک بھی جاوے نے پھر بھی اس گھر نو سایہ دیتا ہے۔ ماں باپ بڈھے بھی ہو جان پھر بھی اپنی اولاد دا برا نہیں سوچتے، ہمیشہ خیر مانگتے، سلامتی دی دعا مانگتے رہے۔ حضرت خواجہ ہے خواجگاں، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ حج کر رہے سن اور کعبے دا طواف کر رہے سن، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سارے کہہ رہے سن کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ساری دنیا ترانہ پڑھ رہی سی، وہ نوجوان بھی ترانہ پڑھ رہے سی، لیکن وہ دے ترانے دا جواب لا لبیک آ رہے سی، تیرا ترانہ قبول نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دا بازو پکڑے اور کعبے تو باہر لے گئے اور کہنے لگے بھئی تو کی کر کے ہیں، تیرے ترانے دے جواب بھی پتہ لگ رہا کی آ رہے ہیں؟ اس کہا نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کو آواز آ رہی ہے کہ تیرا آنا نامنظور ہے، تیرا عمرہ نامنظور، تیرا حج نامنظور ہے، کی گستاخی بے ادبی کر کے آئے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ
ایک دن ماں نے روٹیاں پکاندے دیر کر چھڈی، غصے دی حالت دے اندر ماں دے چہرے تے تھپڑ مار بیٹھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کعبے وچوں نکل جا، تو ماں دا گستاخ اور بے ادب ہے، جب تک تیری ماں راضی نہیں ہوے گی حشر تک کعبے والا راضی ہو ہی نہیں سکتا، کعبے والا کبھی بھی راضی نہیں ہوے گا۔ اور یہ عقیدہ بھی سمجھو اور فرمان رسول بھی ہے، ساری رات تسی عبادت کرو، ریاضت کرو، نمازہ پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، خیرات دو، اور ایک پاسے تہاڈی ماں تہاڈے تے ناراض ہے، باپ تہاڈے تے ناراض ہے، نہ تہاڈی حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، تہاڈی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ عبادت وہی قبول ہوئے گی جس عبادت دے اندر خدا تو بعد مصطفیٰ راضی ہوئے گا، باپ راضی ہوئے گا، تہاڈی ماں راضی ہوئے گی۔ اور آخری حدیث میں سنا کے ختم کرنا چاہنا، حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعاواں زندگی دے اندر دتیاں سن۔ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر آپ آئے اور آپ 3 جملے دہرا کے چلے گئے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے تو آپ نے پہلے ممبر تے قدم رکھیا اور فرمایا کہ آمین۔ آپ نے دوسرے ممبر تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ آپ نے تیسرے ممبر تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، لیکن کدے پیچھے رہنے اور کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جب خطبہ مبارک مکمل کیتا آپ نیچے تشریف لے آئے، صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ خلاف توقع آمین آکھیا، کیوں؟ اس کی حکمت سی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں میں پہلے ممبر تے پوڑی تے قدم رکھیا نے، جبریل سامنے کھڑا سی اور کہہ رہا سی ہلاک ہوئے شخص جدی زندگی وچ ماہ رمضان المبارک آوے اور ماہ رمضان دا احترام نہ کرے، وہ دنیا وچ بھی ہلاک ہے، حشر والے دن بھی ہلاک ہے۔ تو میں جبریل دے پیچھے آمین کہہ رہا سی۔ دوسرا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری مرتبہ آمین کیوں آکھیا؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا کہ جبریل کہہ رہا سی کہ جیدے سامنے مصطفیٰ تے درود پڑھیا جاوے اور مصطفیٰ دا نام سن کے نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہلاک ہوئے گا۔ اور تیسری مرتبہ جبریل نے کیا سی کہ جیدے ماں باپ بڑھے ہون اور انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہوئے گا۔ تو میں تیسری مرتبہ اس وجہ تو آمین کیا سی۔ تو میرے عزیز بھائیو، زندگی وچ سوچ لو، ساری رات عبادت کرو، ریاضت کرو، تہجد پڑھو، قرآن کریم دی تلاوت کرو، لیکن ماں باپ نو بھی راضی رکھو۔ اور اگر ماں باپ نو راضی نہیں رکھو گے، یہ توقع نہ رکھنا کہ تہاڈی عبادت اللہ دے دربار دے اندر قبول ہے، کیونکہ اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ باپ دی رضا خدا دی رضا ہے اور خدا دی رضا باپ دی رضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔